السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا قصہ اس انسان کی زندگی پر ہے جو ایک مظلوم ہونے سے شروع ہو کر تاریخ کے ایک ظالم ترین شخص بننے پر ختم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دریائے عمان کے قریب گھنے جنگلوں اور پہاڑیوں میں منگول قبائل بستے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ وہ اسی دریا کے کنارے رہنے والے ایک بھیڑیے کی نسل سے ہیں، مطلب اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ خیر تقریباً 850 سال پہلے اسی دریائے عمان کے کنارے ایک برجن نامی قبیلے کا سردار یوسف گوئی گھوڑے پر سوار اپنے فیلکن کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ تو اس کی نظر ایک چھکڑے پر بیٹھے ایک 16 سالہ خوبصورت لڑکی پر پڑی، جو کہ ایک منگول قبیلے مرکد کا ایک آدمی اپنی بیوی کو لیے جا رہا تھا۔ جب یسوع نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ اس چھکڑے والے آدمی پر دھاوا بول دیا۔ چونکہ وہ آدمی اکیلا تھا تو وہ چھکڑے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یسوع نے اس لڑکی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنی خواہش کے مطابق اس سے شادی کر لی۔ خیر کچھ وقت گزرا تو برجن قبیلے اور تتاریوں کی آپس میں جنگ ہو گئی۔ جنگ میں ایک اہم جنگجو یسوع کے قبضے میں آ گیا جس کا نام تیموجن تھا۔ خیر تیموجن اب زنجیروں میں جکڑا ہوا یسوع کے سامنے پڑا تھا کہ اسی وقت یسوع کو خبر ملی کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو یسوع نے اپنے بیٹے کا نام اسی قیدی کے نام پہ تیموجن رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیموجن جب پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ جب بزرگوں کو یہ بات پتہ چلی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا ہو کر بہت بڑا فاتح بنے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب منگول قبائل بہت پسماندگی ہوا کرتے تھے اور خانہ بدوشی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ کبھی اس چراگاہ کبھی اس پہاڑی، مطلب در بدر پھرتے رہتے، جہاں ان کو کھانا ملتا وہ وہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیتے۔ وہ اتنا ماہر تیر انداز تھے کہ وہ چلتے گھوڑے سے ہی اپنے دشمن کو تیر سے مار گراتے۔ تیموجن بھی بچپن سے ہی تیر اندازی میں ماہر ہو گیا۔ جب وہ 9 سال کا ہوا تو اس کے باپ یسوع نے اس کی منگنی انگرات نامی قبیلے کی ایک 10 سالہ لڑکی عورت سے کر دی۔ یسوع نے تیموجن کو اس کے سسر کے کہنے پر کچھ دن کے لیے اس قبیلے میں چھوڑ دیا اور خود واپس اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے شدید پیاس اور بھوک لگ گئی۔ بہت تلاش کے بعد اسے دور سے کچھ منگول اسے دعوت اڑاتے نظر آئے۔ یہ وہی تاتاری قبیلے کے لوگ تھے جن کے ساتھ یسوع کی دشمنی چل رہی تھی۔ یسوع نے سوچا کہ مجھے یہاں کون پہچان سکتا ہے، کچھ کھا پی کے فوراً نکل جاؤں گا، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کی دعوت میں شامل ہو گیا۔ منگول قبیلے میں اجنبیوں کو بھی اپنی دعوت میں شامل کرنے کا رواج تھا، لیکن یہ یسوع کی خام خیالی تھی کہ اسے کوئی نہیں پہچانے گا۔ وہاں ایک شخص نے یسوع کو پہچان لیا اور چپکے سے اور لوگوں کو بھی یہ بات بتا دی۔ ان لوگوں نے سمجھداری سے کام لیا۔ انہوں نے اس پر حملہ کرنے کی بجائے اس کے کھانے میں زہر ملا دی۔ یسوع دعوت اڑا کے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا کہ راستے میں اس کی حالت غیر ہونے لگ گئی۔ تو وہ سمجھ گیا کیونکہ زہر اپنا اثر دکھانے لگ گیا تھا۔ خیر وہ جیسے کیسے کر کے اپنے قبیلے پہنچ گیا، لیکن زہر کھانے کے تیسرے دن یسوع مر گیا۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے قبیلے کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یسوع کی موت کے بعد قبیلے کی سرداری کا بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ بے شک وہ چھوٹا خانہ بدوش قبیلہ تھا، لیکن وہ اپنے اصولوں کا پابند تھا۔ وہ اسی کو اپنا سردار مانتے جو اپنی طاقت اور صلاحیت سے خود کو سردار بنوا سکے۔ قبیلے کے لوگ اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے بچوں میں سے کسی کو سردار بنانے پر اتفاق نہیں رکھتے تھے، اور وہ سب انہیں آہستہ آہستہ چھوڑنے لگ گئے۔
تیموجن اور اس کی والدہ نے بہت کوشش کی ان سب کو روکنے کی، لیکن سوائے چند وفاداروں کے سب انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب باقی جو چند لوگ بچے تھے وہ دریا کے کنارے رہنے لگ گئے۔ وہاں وہ جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتے اور اپنی گزر بسر کرتے۔ یہ تیموجن کے لیے ایک بہت ہی مشکل وقت تھا۔ خوراک کی کمی اور خطروں کے حصول وہ اتنا تنگ آ چکا تھا کہ اس کا شکار کیا ہوا پرندہ اٹھانے پر وہ اپنے سوتیلے بھائی سے جھگڑ پڑا، اور دوسری بار اس نے اپنی شکار کی ہوئی مچھلی اٹھانے پر اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کر دیا۔ تیموجن اپنے 5 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا، اور اس کے 2 سوتیلے بھائی بھی تھے جن میں سے ایک کو وہ قتل کر چکا تھا۔ خیر، تیموجن نوجوانی میں ہی عملاً اپنے خاندان کا بڑا بن گیا تھا۔ اس کی صلاحیتیں، قابلیت اور طاقت دیکھ کر لوگ اس کے بچھڑے ہوئے قبیلے کے لوگوں کو جا کے بتاتے کہ تیموجن ایک بہت خاصے کی چیز بنتا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں وہ اپنے قبیلے کی سرداری واپس لے سکتا ہے۔ شاید اسی ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے تیموجن کے قبیلے پر حملہ کر دیا اور یہ مطالبہ کیا کہ اگر تم لوگ تیموجن کو ہمارے حوالے کر دو تو ہم باقی لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ان کے اس مطالبے کو ماننے پر کوئی بھی راضی نہ تھا۔ اسی بات چیت کے دوران تیموجن موقع دے کر جنگل کی طرف فرار ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے اسے بھاگتے دیکھا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگ گئے۔ تیموجن جب جنگل میں جا کر گم ہو گیا تو وہ لوگ وہیں پر محاصرہ کر کے بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگ گئے کہ کب تیموجن بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر واپس لوٹے گا اور وہ اسے پکڑ لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ تیموجن تقریباً 3 دن 3 رات جنگل میں بیٹھا رہا۔ چوتھے دن جب وہ باہر نکلنے کا سوچنے لگا تو اس کے گھوڑے کی زین گر گئی، تو اس نے یہ ایک غیبی اشارہ سمجھا اور دوبارہ جنگل میں بیٹھ گیا۔ مزید اگلے 3 دن وہیں چھپ کے بیٹھا رہا۔ وہاں پر کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ وہ شوق سے کھا سکے، اور زندہ رہنے کے لیے وہ وہاں پر کتے، بلے اور چوہے وغیرہ کھا کے گزارا کرتا رہا۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب وہ دوبارہ باہر نکلنے لگا تو اب کی بار اس کے سامنے راستے میں ایک بہت بڑی چٹان گر گئی۔ اس نے دوبارہ اسے دیوتاؤں کی طرف سے ایک غیبی اشارہ سمجھا اور دوبارہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ مزید 3 دن جنگل میں گزارنے کے بعد اب وہ بھوک اور پیاس سے اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اب وہ جنگل سے ہر صورت باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب تک وہ لوگ جا چکے ہوں گے۔ اب وہ جو ہی باہر نکلا تو ان لوگوں نے تیموجن کو پکڑ لیا اور قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے تیموجن کی گردن میں ایک بہت بڑا اور بھاری لکڑی کا شکنجہ جکڑ دیا تاکہ وہ آسانی سے بھاگ نہ سکے، اور اس خوشی میں انہوں نے ایک جشن منعقد کیا۔ اس جشن میں وہ سارے اتنے مدہوش ہو گئے کہ ادھر ادھر بکھرنے لگ گئے اور تیموجن کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ لیکن جب تک انہیں خیال آیا تب تک تیموجن ان کے درمیان نہ تھا، تو وہ فوراً پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر جنگل میں اسے تلاش کرنے نکل پڑے، لیکن تیموجن انہیں کہیں بھی نہ ملا۔ اصل میں تیموجن نے چالاکی سے کام لیا کہ وہ قریب ایک سوکھی ہوئی ندی میں چھپ کے بیٹھ گیا تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ ایک آدمی نے اسے وہاں چھپتے ہوئے دیکھ لیا۔ بجائے وہ لوگوں کو بتانے کے، تیموجن پہ اس نے ترس کھا لیا اور اسے کہا کہ تم یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، اور یہ کہہ کر وہ اپنے خیمے میں واپس چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد تیموجن اس کے خیمے میں گیا، کیونکہ جو اس کی گردن میں لکڑی کا بھاری شکنجہ تھا وہ اس کو اٹھا کر کہیں نہیں بھاگ پا رہا تھا۔ خیر، اس شخص اور اس کے بیٹوں نے تیموجن کا وہ شکنجہ کھولا اور جلا ڈالا۔ ادھر قبیلے کے لوگ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئے تو اس آدمی نے تیموجن کو بیل گاڑی کے چھکڑے میں لٹا کر اس پر روئی ڈال دی۔ قبیلے والوں نے ادھر ادھر تلاشی لی اور پھر چھکڑے کی تلاشی لینے لگ گئے۔ ابھی انہوں نے تھوڑی روئی ہی نکالی تھی کہ وہ پسینے سے شرابور ہو گئے۔ پھر اس آدمی نے چالاکی سے کام لیا
اور اس نے کہا کہ اتنی شدید گرمی میں بھلا اس روئی میں کیسے کوئی چھپ سکتا ہے۔ انہوں نے اس کی بات مان لی کیونکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے اور وہ پانی پی کر وہاں سے چلے گئے۔ اس آدمی نے تیموجن کو ایک گھوڑی، کھانے کا کچھ سامان، ایک کمان اور تیر بھی دیے۔ تیموجن وہاں سے سیدھا اپنے قبیلے کے خیموں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کے اس نے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے گھر والے مزید حملوں کے ڈر سے وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور جا چکے تھے۔ لیکن تیموجن باقی منگولوں کی طرح ایک ماہر کھوجی بھی تھا۔ وہ گھوڑوں کے نشان دیکھتے اس کا پیچھا کرتے بالآخر اپنوں سے جا ملا۔ تیموجن اپنے قبیلے کے وفادار لوگوں اور بہن بھائیوں کو لے کر پہاڑوں کی طرف نکل گیا تاکہ اس کی تلاش میں نکلے لوگ اسے ڈھونڈ نہ سکیں۔ جہاں انہوں نے اپنے خیمے لگائے وہ جگہ کسی قدر محفوظ تو تھی، لیکن وہاں کھانا بہت مشکل سے ملتا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے چوہے اور کتے بلے بھی کھا جاتے، اور کئی بار انہیں ڈاکوؤں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن وہ یہ سب جھیلتے رہے۔ جب تیموجن 16 سال کا ہو گیا تو اسے اپنی منگیتر کی یاد ستانے لگ گئی۔ وہ اپنے سسر کے قبیلے گیا اور اپنی منگیتر سے شادی کر لی تو اس کے سسر نے اسے تحفے میں ایک قیمتی پوستین دی۔ تیموجن اپنی بیوی اور پوستین کو لے کر واپس اپنے قبیلے پہنچ گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد تیموجن کو خبر ملی کہ اس کے قبیلے کے ساتھ منگولوں کا ایک طاقتور قبیلہ تیرایت جس کا سردار تغرل یعنی اون خان تھا۔ اون خان اور تیموجن کے والد یسوگئی گہرے دوست رہ چکے تھے۔ تیموجن نے اون خان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ سسر کی طرف سے ملنے والی قیمتی پوستین کو ساتھ لے کر اون خان کے پاس پہنچ گیا، اور وہ پوستین اس نے اون خان کو تحفے میں پیش کر کے اپنے والد کی پرانی دوستی کو یاد دلایا۔ دوست کی بیٹی کو دیکھ کر اون خان بہت خوش ہوا اور اس کا اتحادی بن گیا، اور تیموجن کو کہا کہ میں تمہارے اس بکھرے ہوئے قبیلے کو اکٹھا کر کے دوبارہ سرداری میں لوٹانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تیموجن وہاں سے واپس لوٹا اور وہ بہت خوش تھا کیونکہ اسے اپنے قبیلے کی سرداری ملنے والی تھی اور اسے مزید در بدر نہیں بھٹکنا پڑتا۔ واپس آنے کے چند دن بعد اس کی زندگی کو بدل دینے والا واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح کا سورج ابھی نکلنے لگا تھا کہ اس کے باپ یسوگئی کے دشمن قبیلے مرکد نے حملہ کر دیا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس کی ایک 16 سالہ لڑکی کو تیموجن کے باپ یسوگئی نے اس کے شوہر سے چھین لے آیا تھا۔ وہ اپنا بدلہ لینے آئے ہوئے تھے اور اس نے فوراً اپنی بیوی کو بیل گاڑی کے چھکڑے میں چھپا کر پچھلے راستے سے روانہ کر دیا، اور وہ خود قبیلے کو لے کر دوسری طرف بھاگ نکلا تاکہ وہ لوگ اس کی بیوی کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگیں۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ تیموجن تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کی بیوی والی بیل گاڑی پکڑی گئی اور وہ اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تیموجن غصے کی حالت میں کیرایت قبیلے کے سردار اون خان کے پاس پہنچا اور اپنی بیوی کو واپس لانے کے لیے اس سے مدد مانگی۔ اون خان نے اپنے 20,000 سپاہی تیموجن کے ساتھ بھیج دیے۔ تیموجن وہ 20,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اسی دوران اس کا بچپن کا دوست جموکا بھی 10,000 سپاہی لے کر لشکر میں شامل ہو گیا اور مرکد قبیلے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، کیونکہ مرکد قبیلہ بھی ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ اس کا ایک ٹھکانہ نہیں تھا۔ 400 کلومیٹر دور تائبیریا کی ایک جھیل کے کنارے پر مرکد قبیلے کے لوگ اپنے خیمے لگائے بیٹھے تھے۔ جب تیموجن وہاں پہنچا تو اس نے رات کے وقت ان پر حملہ کر دیا۔ کافی لوگ تو اتنا بڑا لشکر دیکھ کر ہی بھاگ گئے، اور تیموجن پاگلوں کی طرح آوازیں دے رہا تھا، بورتے بورتے بورتے، لیکن بورتے کو یہ علم تک نہ تھا کہ اسی کے قبیلے کے لوگ اسے لینے آئے ہوئے ہیں۔ جب اس نے تیموجن کی آواز سنی تو وہ دوڑ کر تیموجن کے پاس آ گئی۔ تیموجن نے وہاں کسی شخص کو بھی زندہ نہ چھوڑا، سب کے سر قلم کر دیے۔
تیموجن مورتے کو لے کر واپس اپنے قبیلے لوٹا۔ پھر اسے ایک بات سننے کو ملی کہ 8 ماہ کی قید کے بعد مورتے امید سے تھی۔ واپسی کے کچھ دنوں کے بعد اسے ایک بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام جوچی رکھا گیا۔ قبیلے والوں نے اسے مرکت قبیلے کی اولاد قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن تیموجن نے مورتے کی محبت میں اس بچے کو اپنا لیا اور کبھی اسے سوتیلے پن کا احساس نہ دلایا۔ تیموجن کے بچپن میں ایک منگول قبیلہ جدار اکثر سردیوں کے موسم میں ان کے قبیلے کے قریب اپنا خیمہ لگایا کرتا تھا۔ یہ برجن قبیلے کی طرح شکاری نہیں تھے، یہ صرف بھیڑ بکریاں چرانے والے خانہ بدوش تھے۔ اس قبیلے کی تیموجن کے قبیلے سے اچھے مراسم تھے۔ جدار قبیلے کا ایک بچہ جموگا تیموجن کا گہرا دوست بن گیا، اتنا قریبی دوست کہ دونوں ایک ساتھ کھانا کھاتے، شکار کھیلتے اور ایک ہی بستر پر سوتے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کا خون بھی پی چکے تھے۔ منگولوں کی ایک روایت تھی کہ جب کوئی 2 افراد گہرے دوست بنتے تو وہ وفاداری کا حلف کچھ اس طرح لیتے کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے چند قطرے پیتے۔ اس رسم کو منگول اینڈا کہتے تھے، لیکن بچپن کے چند برس ساتھ رہنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، لیکن دور ہونے کے باوجود بھی وہ آتے جاتے قافلوں سے ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھ لیتے۔ اسی لیے مورتے کو مرکت قبیلے سے رہا کرنے کے لیے جموگا نے 10,000 کا لشکر دیا تھا۔ مورتے کی واپسی کے بعد جموگا اور تیموجن ایک ہی خیمے میں رہنے لگے۔ اس وقت جموگا اپنے قبیلے کا سردار بن چکا تھا اور ادھر تیموجن بھی اپنے ساتھ بہت سارے وفادار جمع کر چکا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر ایک بہت بڑی فوج بنانا شروع کر دی۔ وہ ارد گرد کے تمام خانہ بدوش منگولوں کو اکٹھا کرنے لگے تاکہ ایک بہت بڑی فوج تیار کی جائے، لیکن دونوں میں اقتدار کی خاطر آپس میں چھوٹی چھوٹی رنجشیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بار جموگا نے تیموجن کو شکایت کی کہ وہ نیچ ذات کے لوگوں کو کمانڈر کیوں بناتا ہے، بڑے اور اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو کیوں اہمیت نہیں دے رہا۔ اسی بات پر وہ تیموجن سے اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگ گیا۔ ایک دن اس نے تیموجن سے کہا کہ تم اپنے خیمے دریا کے کنارے لگا لو اور میں اپنے گھوڑوں کو لے کر گھاس کے میدانوں میں خیمے لگانے جا رہا ہوں۔ یہ بات جب مورتے کو پتہ چلی تو اس نے تیموجن کو کہا کہ جموگا تمہاری دوستی سے بیزار ہو چکا ہے، تم ایک کام کرو، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تم آگے بڑھو۔ تیموجن نے ایسا ہی کیا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنا خیمہ چھوڑ دیا اور دور کہیں جا کر رہنے لگ گیا۔ 1.5 برس ساتھ رہنے کے بعد وہ ایک دوسرے سے دوبارہ الگ ہو گئے اور اب دونوں اپنی الگ الگ فوج بنانے لگ گئے۔ ایک دن تیموجن کو کسی نے اطلاع دی کہ وہ پرانا بھگوڑا قبیلہ جس کا سردار کبھی اس کا والد ہوا کرتا تھا، انہوں نے جموگا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ظاہر تھا کہ جموگا دوستی ختم کر کے دشمنی کا آغاز کر چکا تھا، اور پھر جموگا کے خیمے میں ایک بہت بڑی تقریب منعقد کی گئی جس میں 15-16 منگول سرداروں نے جموگا کو گور خان کا لقب دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ منگولوں کا سب سے بڑا سردار۔ لیکن کچھ وقت کے بعد چند سردار کسی وجہ سے جموگا کو چھوڑ کر تیموجن کے حامی بن گئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے تیموجن کو بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ زمین اور آسمان ایک ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خان تیموجن ہی ہونا چاہیے۔ چند دن گزرنے کے بعد تیموجن کے خیمے میں بھی ایک تقریب منعقد کی گئی جس میں اس کے کچھ حامی سردار بھی شامل تھے، اور انہوں نے تیموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا، یعنی پوری کائنات کا سردار۔ ایک دن جموگا کے بھائی ٹیچار نے چنگیز خان کے دوست کے کچھ گھوڑے چرا لیے۔ چنگیز خان کے آدمیوں نے چور کا پیچھا کیا اور اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ جموگا کو جب یہ خبر ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے 30,000 کی فوج تیار کی اور چنگیز خان پر حملہ کر دیا۔ ادھر چنگیز خان کی فوج کی تعداد صرف 13,000 تھی۔ انہوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن چنگیز خان کو بری طرح سے شکست ہوئی۔ چنگیز خان بھاگ گیا اور اس نے جا کر ایک گھاٹی میں پناہ لی، اور اسے وہاں ایک اور خبر ملی کہ اس کے دوست قبیلے کے لوگوں کو جموگا نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے 70 افراد کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر ہلاک کر ڈالا۔
چنگیز یہ خبر سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے ایک قسم کھائی کہ اب وہ ایسی تیاری کرے گا کہ اسے کبھی شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اپنی فوج تیار کرنے لگ گیا۔ قرائت قبیلے کے سردار اون خان سے رابطہ کر کے اس سے مدد مانگی۔ اون خان ایک بہت بڑا لشکر لے کر چنگیز خان کے پاس پہنچ گیا۔ اب چنگیز خان حملے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن ادھر جموگا کے ساتھ بھی کئی جادوگر مل چکے تھے جو اسے یقین دلا چکے تھے کہ جنگ کے دوران وہ ایسا طوفان لائیں گے کہ چنگیز خان کا لشکر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو طوفان آیا، لیکن اس کا اثر الٹا پڑ گیا۔ اس طوفان کے آنے سے جموگا کے سپاہی اپنا فوجی دستہ توڑ کر بکھرنا شروع ہو گئے۔ جب جموگا نے اپنی شکست کو قریب سے دیکھا تو وہ فوراً بھاگ نکلا، لیکن چنگیز خان کے ہاتھ کچھ لوگ لگ گئے جو اس کے باپ کے مرنے کے بعد انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر چنگیز خان نے ان سب قیدیوں کے سر تن سے جدا کر دیے، یہاں تک کہ ان کے بچوں کو مار کر ان کی نسل ہی ختم کر دی۔ جنگ کے دوران چنگیز خان کو گردن پر ایک گہرا زخم آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا تھا، لیکن اس کا ایک وفادار اس کے بہت کام آ گیا، جو ساری رات چنگیز خان کے ساتھ بیٹھ کر جاگتا رہتا، اس کی گردن پر جمنے والے خون کے لوتھڑے کو چوس چوس کر نکال دیتا تھا۔ خیر وہ زخم آہستہ آہستہ بھرتا گیا، لیکن اب چنگیز خان کے لیے ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، وہ یہ کہ اون خان اس کا اتحادی ہونے کی بجائے اس کا دشمن بن گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اون خان کے بیٹے نے چنگیز خان کے بیٹے جورچی خان کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور اپنے باپ کو بھڑکایا کہ وہ چنگیز خان کو اتنی اہمیت نہ دی کرے۔ یہاں تک کہ چنگیز خان کو قتل کرنے کی بھی ناکام کوشش کی گئی۔ اس بات کا علم ہوتے ہی چنگیز خان نے اچانک انہی کے خیمے کا محاصرہ کر کے ان پر حملہ کر دیا، لیکن اون خان خیمے کے پچھلے راستے سے نکل کر بھاگ گیا۔ اپنے سابق اتحادی اور موجودہ مخالف نیمان قبیلے کو پہنچا تو وہاں کے ایک پہرے دار اون خان کو نہ پہچان سکا اور اسے چور سمجھ کر قتل کر دیا۔ نیمان قبیلے کے سردار نے جب چنگیز خان کو اتنا مضبوط اور طاقتور ہوتے دیکھا تو اسے اپنے قبیلے پر حملے کا ڈر پڑ گیا، اور پھر اس نے جموگا کے ساتھ مل کر چنگیز خان پر حملہ کرنے کا سوچ لیا۔ ان دونوں نے مل کر ایک بہت بڑی فوج تیار کی، لیکن ان کی یہ بات کسی طرح چنگیز خان کو پتہ لگ گئی۔ چنگیز خان نے سمجھداری سے کام لیا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر سپاہی کے ہاتھ میں 5 آگ کے الاؤ روشن کر دیے جائیں۔ جب ان لوگوں نے اتنا زیادہ آگ دیکھی تو وہ ڈر گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ چنگیز خان نے اپنے فوجی دستوں کو الگ الگ تقسیم کر کے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ اب وہ اس طرح پھنس چکے تھے کہ چنگیز خان جس قدر چاہتا ان کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر جموگا اپنے 5 اتحادی ساتھ لے کر پہاڑوں کے پیچھے والے راستے سے فرار ہو گیا، لیکن نیمان قبیلے کا سردار پھنس چکا تھا۔ چنگیز خان نے اس کے خیموں کو آگ لگا دی اور اس کے سارے سپاہیوں کے سر قلم کرا دیے، اور آخر میں نیمان قبیلے کے سردار کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر نیمان قبیلے کے سردار کی ماں چنگیز خان کی قید میں آ گئی۔ یہ وہ عورت تھی جو کہتی تھی کہ مجھے منگولوں سے بدبو آتی ہے۔ چنگیز خان نے اسے سزا کچھ اس طرح دی کہ اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ خیر چنگیز خان کو اب جموگا ہر حال میں چاہیے تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اس کی تلاش میں بھیجا اور ساتھ ہی اس کی گرفتاری پر ایک بہت بڑا انعام رکھ دیا۔ جموگا 1 سال تک پہاڑیوں کے درمیان در بدر پھرتا رہا اور چھوٹے موٹے خانہ بدوش قبیلوں کو لوٹ مار کر کے گزارا کرتا رہا۔ جب اس کے ساتھیوں کو چنگیز خان کے انعام کا علم ہوا تو وہ لالچ میں آ گئے۔ ایک رات اس کے انہی 5 ساتھیوں نے جموگا پر حملہ کر دیا اور اسے باندھ کر چنگیز خان کے پاس لے آئے، لیکن چنگیز خان نے انہیں انعام دینے کی بجائے یہ کہہ کر ان کے سر قلم کرا دیے کہ اسے غداروں سے سخت نفرت ہے۔ جموگا چنگیز خان کے سامنے زنجیروں سے جکڑا ہوا پڑا تھا۔ چنگیز خان نے اسے کہا کہ قسمت ہمیں ایک بار پھر ایک دوسرے کے سامنے لائی ہے، کیوں نہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں، لیکن جموگا نے سیدھا انکار کر دیا اور کہا کہ جیسے آسمان میں صرف ایک سورج رہتا ہے ویسے ہی منگولوں میں بھی ایک ہی حکمران رہ سکتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا
تو تمہارے لیے ہمیشہ مصیبت بن کے رہوں گا۔ تم مجھے قتل کر دو، لیکن مجھے ایسی موت دینا کہ میرا خون نہ بہے۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے ایسا ہی کیا۔ اس کی گردن سے ریڑھ کی ہڈی توڑ کر اسے قتل کروا دیا۔ اون خان، ایمان خان اور جماکو خان کے مرنے کے بعد چنگیز خان منگولیا کا بہت بڑا حکمران بن چکا تھا، اور اس کے ذہن میں ایک ہی خیال بیٹھ گیا کہ منگولوں کے دیوتا نے پوری دنیا پر حکومت کرنا اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب چنگیز خان کا اگلا ٹارگٹ وہی چین تھا جو خود کو منگولوں سے برتر اور عظیم سمجھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ان دونوں کا بارڈر ایک ساتھ تھا اور دونوں میں آپس میں لڑائی وغیرہ چلتی رہتی تھی۔ چینی سپاہی منگول سلطنت میں گھس کر ان کی عزت اور مار بھی لوٹتے اور واپسی پر ان کے بچوں کو بھی غلام بنا کر ساتھ لے جاتے، اور منگول بھی ان کے علاقے میں گھس کر لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ اب ہوا یوں کہ چین کا ایک نیا شہنشاہ آیا اور اس نے چنگیز خان کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ تم ہماری اطاعت قبول کر لو۔ چنگیز خان نے یہ بات سنی تو اس نے چین کی طرف منہ کر کے تھوکا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا۔ وہ مقدس پہاڑی کی طرف آسمان کے دیوتا سے فتح مانگنے نکل پڑا تھا۔ چنگیز خان اس پہاڑی پر 3 دن رہا، اور جب 3 دن کے بعد واپس لوٹا تو سب کو کہا کہ خوش ہو جاؤ، نیلے آسمان نے ہم سے فتح کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر سارے خوش ہو گئے اور چین پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ آبادی اور طاقت کے لحاظ سے منگول بہت کم تھے۔ چنگیز خان بھی یہ سمجھتا تھا کہ ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے اس نے سمجھداری سے کام لیا اور اس نے ایک بہت بڑی چال چلی۔ وہ یہ کہ چینی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کروا دیا، وہ ایسے کہ چین کے مشہور علاقے منچوریا میں حکومت کے خلاف باغیانہ خیال کے لوگ رہتے تھے۔ چنگیز خان نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا اور وہاں بغاوت کرا دی۔ چینی فوج کا ایک حصہ بغاوت کو روکنے کے لیے منچوریا میں چلا گیا، جس کی وجہ سے مرکز میں فوج کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ 1211 میں چنگیز خان 65,000 فوجی لے کر روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر 1 منتھ میں طے کر کے یہ شمالی چین میں داخل ہو گئے، لیکن جس طرح وہ انہیں ہلکے میں لے رہا تھا ایسا بالکل نہ تھا۔ چینی فوج نے چنگیز خان کو بری طرح سے شکست دی، وہ اس لیے کہ چنگیز خان کھلے میدان میں لڑنے کی مہارت رکھتا تھا اور چینیوں نے اپنے شہروں کو قلعوں میں بدل کر مضبوط بنا رکھا تھا۔ چنگیز خان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، کیونکہ چنگیز خان کے پاس قلعے کی دیواریں گرانے کے لیے، منجنیقیں اور دروازے توڑنے کے لیے جدید آلات نہیں تھے، اور اوپر سے برف باری بھی شروع ہو گئی تھی۔ برف باری میں جنگ تو دور کی بات، غیر ملک میں پڑاؤ بھی مشکل کام ہو گیا تھا، لیکن چنگیز خان نے شکست کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی حاصل کر لیا تھا تاکہ وہ اگلی بار اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے اور کبھی ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اسی ناکامی سے سیکھ کر اس نے دوبارہ تیاری شروع کر دی۔ 1213 میں چنگیز خان نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس بار وہ اپنی پوری تیاری اور بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا۔ اسی طرح آسانی سے وہ چھوٹے قلعے فتح کرتے چین کے دارالحکومت جونگدو کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ اسی جگہ پر واقع تھا جہاں آج چین کا دارالحکومت بیجنگ واقع ہے۔ اتنی فتوحات کی وجہ یہ تھی کہ اس بار چنگیز کے ساتھ جتنی فوج کی تعداد تھی اس کا مقابلہ چھوٹے موٹے قلعے نہ کر پا رہے تھے۔ چینی فوج اس بات سے بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے غریب کسانوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا اور ان سے یہ کام لیا جاتا کہ وہ پیدل چلتے اور ان کے دونوں طرف چینی فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے۔ لیکن چنگیز خان یہ سب سمجھ گیا تھا اور وہ سمجھداری سے کام لے رہا تھا۔ وہ اپنی فوج کے کچھ دستے پہاڑی کے پیچھے سے بھیج دیتا اور باقیوں کو سامنے سے تیروں کی بارش کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس طرح کسان پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ دونوں طرف سے پھنس جاتے اور ان کے پاس بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہ ہوتا۔ پیچھے والے سپاہی آ کر ان کو مار ڈالتے۔ اب چنگیز خان قلعوں پر حملے کرنے میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔ جب وہ چھوٹے موٹے قلعے فتح کر کے بیجنگ پہنچا تو اس کے سامنے ہوش اڑا دینے والا منظر تھا، اس لیے کہ وہ تو جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں اور چھوٹے موٹے علاقوں میں رہنے والا خانہ بدوش تھا۔
اس نے چینی چھوٹے موٹے قلعے تو دیکھ رکھے تھے، لیکن اب کی بار اس کے سامنے ایک عظیم الشان شہر موجود تھا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ جتنا وہ بڑا شہر تھا اتنا مضبوط بھی تھا۔ اس پر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس کی سیکیورٹی بھی اتنی ہی سخت تھی۔ اس کے چاروں طرف 30 میل لمبی اور 40 فٹ اونچی دیواریں تھیں، اور ان دیواروں پر 900 ٹاورز تھے جن پر تیر انداز پہرے دار بیٹھتے تھے، اور شہر کے 12 دروازے تھے، اور چاروں طرف ایک خندق بھی کھودی گئی تھی جس میں پانی چلتا رہتا، اور دارالحکومت کی حفاظت کے لیے شہر کے باہر بھی 4 چھوٹے چھوٹے شہر بسائے گئے۔ ان کے بھی چاروں طرف دیواریں بنائی گئیں، اور زمین کے نیچے سے راستے بنا دیے گئے جو دارالحکومت سے جا ملتے۔ ہر چھوٹے شہر میں 4000 سپاہی موجود ہوتے، اور دارالحکومت کے اندر 24,000 سپاہی موجود ہوتے۔ مطلب یہ کہ ایک خانہ بدوش قبیلے کے لیے بیجنگ پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن پھر بھی اس نے سارے شہر کو محاصرے میں رکھ کر چینی شہنشاہ کو دباؤ میں رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے دولت حاصل کی جائے۔ اس نے شہر کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیے، اور چند دنوں بعد شہنشاہ کے پاس ایک سفیر بھیج کر کچھ شرائط کے بدلے صلح کی پیشکش کی، لیکن چینی شہنشاہ چین نے وہ شرائط مسترد کر دی، کیونکہ اسے اپنے شہر کی فوج اور سیکیورٹی پر یقین تھا کہ چنگیز خان اتنے بڑے اور مضبوط شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر چنگیز خان نے 5,000 ہزار سپاہیوں کے فوجی دستے بنا کر ان 4 چھوٹے شہروں میں لوٹ مار کے لیے بھیج دیے تاکہ شہنشاہ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ ان سپاہیوں نے جا کر لوٹ مار شروع کر دی۔ جس قلعے میں گھستے وہاں کوئی بھی منگولوں کے ظلم و ستم سے نہ بچ سکتا۔ آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا، عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنا لیتے، شہر کے سارے خزانے سمیٹ لیتے، جاتے جاتے شہر اور ان کی فصلوں کو آگ لگا دیتے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد چینی گورنر پریشان ہو گیا اور چنگیز خان سے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ ان کے درمیان صلح کا ایک معاہدہ طے پایا۔ معاہدے کے مطابق چینی شہنشاہ کی بیٹی کو چنگیز خان سے شادی کرنا تھی، اور منگولوں کو 3,000 گھوڑے، 1,00,000 سونے کے سکے اور 3,00,000 گز ریشم دینا بھی طے پایا۔ پھر چنگیز خان نے شہر سے باہر جانے والے سارے راستے کھول دیے۔ معاہدہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس پر عمل ہونے سے پہلے چنگیز خان کو یہ خبر ملی کہ چینی شہنشاہ بیجنگ سے فرار ہو کر جنوبی شہر کیفین میں چھپ گیا ہے۔ وہ شہر بیجنگ سے کہیں زیادہ محفوظ تھا، کیونکہ اس کی حفاظتی دیوار 120 گز لمبی تھی، جبکہ بیجنگ کی دیوار صرف 30 گز لمبی تھی۔ جب چنگیز خان کو شہنشاہ کے فرار ہونے کی خبر ملی تو وہ غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ بیجنگ کا سخت محاصرہ کیا جائے، اور شہر سے باہر جانے والے راستے دوبارہ بند کر دیے۔ اس بار اتنا سخت محاصرہ کیا کہ بیجنگ شہر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگ گیا۔ شہر کے لوگ بھوک سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنے مردے کھانے لگ گئے۔ شہر کے جرنیل اور گورنر رات کے اندھیرے میں شہر چھوڑ کر بھاگ گئے، اور کچھ تو تنگ آ کر چنگیز خان کی فوج کا حصہ بن گئے کہ چلو اور کچھ نہ صحیح، کم از کم کھانے کو تو کچھ ملے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ وفادار لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان مشکل حالات میں بھی منگول فوج کے 2 حملوں کو ناکام کر دیا۔ 1 سال کے مسلسل محاصرے کے بعد چینی لوگوں کے ساتھ ساتھ منگول بھی تنگ آ چکے تھے۔ ان کے پاس بھی کھانے پینے کا سامان ختم ہونے لگ گیا اور بیماریاں پھیلنے لگ گئیں۔ ان کے لوگ بھی مرنے لگ گئے، لیکن ان کو یہ فائدہ تھا کہ وہ محاصرے میں نہیں تھے، ان تک کھانے پینے کا سامان پہنچ سکتا تھا۔ پھر انہوں نے 1000 چھکڑوں کی کھیت پکڑ لی۔ ان چھکڑوں پر دراصل کھانے پینے کا سامان لدا ہوا تھا، جو کہ چینی شہنشاہ نے محاصرے میں آئے ہوئے شہریوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ منگولوں نے تو اپنے پیٹ بھر لیے، لیکن ادھر بیجنگ کے خالی پیٹ محافظوں کو جب بھی خبر ملی تو ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آخری ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہتھیار ایسا تھا کہ یہ ساری جنگ کا پانسا پلٹ سکتا تھا، لیکن بد نصیبی سے چینیوں نے اس ہتھیار کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی کوئی ترکیب نہیں بنائی تھی۔ یہ ہتھیار بارود تھا۔ چینی 1215 میں بارود بنا بھی چکے تھے اور جنگوں میں توپوں اور بندوقوں کا استعمال بھی کر رہے تھے،
چنگیز خان کی خوش نصیبی کہ بندوقوں اور توپوں کے ڈیزائن ابتدائی مراحل میں تھے، اس لیے نہ ہی ان کے نشانے اتنے درست تھے اور نہ ہی اتنی تباہی پھیلا سکتے تھے جتنی کہ دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ محافظوں نے جیسے کیسے کر کے ان بندوقوں کو استعمال میں لایا اور ان پر فائر کھول دیے۔ غالباً انسانی تاریخ میں فائر آرمز کا یہ پہلا جنگی استعمال تھا۔ محافظ منگولوں پر گولیاں اور گولے بسا رہے تھے، لیکن ان کے پاس بارود جلد ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے سونا اور چاندی پگھلا کر تیار کرنا شروع کر دیا، لیکن ان سب سے منگولوں پر کوئی خاص اثر نہ پڑا، جو کہ آج کل کے ماڈرن فائر آرمز تباہی مچا سکتے ہیں۔ محافظ جو تھوڑی سی ہمت اپنے اندر لیے بیٹھے تھے، وہ بھی ہار چکے تھے، کیونکہ ان کا شہنشاہ، گورنر اور جرنیلز انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ کھانے پینے کو بھی ایک دانہ تک نہ تھا۔ دنیا کا عظیم شہر ایک گھوسٹ ٹاؤن بن چکا تھا۔ 1.5 ماہ کے مزید محاصرے کے بعد بیجنگ کے دروازے کھول دیے گئے۔ دروازے کھول کر انہوں نے منگولوں کو اندر آنے کی دعوت دے دی۔ 1 سال سے باہر کھڑی منگول فوج جب اندر داخل ہوئی تو مت پوچھے کہ انہوں نے کیا حال کر دیا۔ نہ کوئی گھر محفوظ رہا، نہ کوئی انسان۔ تقریباً 60,000 لڑکیوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے خودکشی کر لی۔ منگولوں نے شہر کی ساری عبادت گاہیں جلا ڈالیں۔ بیجنگ کے شہر اور اس کے 7 علاقوں میں اتنی قتل عام کی گئی کہ ان کی تعداد آج تک معلوم نہ ہو سکی۔ منگولوں نے شہر میں لاشوں اور کھوپڑیوں کے مینار بنا ڈالے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ ان کی چربی گلیوں میں پھیل گئی اور چلنے والوں کے پیر پھسل جاتے۔ بیجنگ فتح کرنے کے بعد 1216 میں چنگیز خان منگولیا لوٹ گیا۔ ان کے ساتھ سونے، چاندی، قیمتی پتھر اور ریشم کے اتنے بڑے خزانے تھے کہ منگولوں نے زندگی میں کبھی بھی نہ دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں ڈاکٹر، ہنرمند اور فنکار غلام بنا کر ساتھ لائے گئے۔ انہی لوگوں نے منگولوں کو آرٹ، کلچر اور تہذیب سے روشناس کرایا۔ چین کے ساتھ ایک اور سلطنت ایغور بھی تھی۔ اس کے بادشاہ برچوک نے سمجھداری دکھائی اور جنگ سے پہلے ہی چنگیز خان کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد ایغور اور چینی لوگ بڑی تعداد میں منگول فوج میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ انہی لوگوں نے منگولوں کو ہتھیار اور بارود بنانا اور ان کا استعمال کرنا سکھایا۔ انہی سے ہی چنگیز خان نے جنگ کے جدید طریقے بھی سیکھے۔ 1218 میں منگولوں نے وسطی ایشیا کی ایک ریاست کارا خطائی کو بھی فتح کر لیا۔ تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جو بھی انسان اقتدار میں آ جائے وہ مغرور ضرور ہو جاتا ہے۔ چنگیز خان نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھنا چاہتا ہے اور ان کی بیویوں اور بچوں کو بھی اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے، اور اس نے کیا بھی ایسے ہی۔ اس نے روس، سنٹرل ایشیا تک ظلم کی ان گنت داستانیں رقم کیں۔ چین کے ساتھ ایک بہت بڑی اسلامی ریاست تھی۔ اس کا بانی ایک ترک سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ تھا۔ اس نے بھی وقت کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ یہ سلطنت خوارزمی سلطنت کہلاتی تھی۔ یہ سلطنت خاکستان سے ایران اور پاکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خود کو سکندر اعظم ثانی کہلوانا پسند کرتا تھا۔ وہ چین اور بغداد فتح کرنے کا خواب بھی دیکھتا تھا، لیکن اس نے تاریخ کی ایک بہت بڑی غلطی کر دی، جس کی وجہ سے وہ چنگیز خان کے سامنے آ گیا۔ ہوا یوں کہ چنگیز خان تو اب وقت کا سب سے بڑا حکمران بن چکا تھا۔ اس نے سونے، چاندی اور ریشم کی تجارت کرنے کے لیے دوسری ریاستوں کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے۔ اس نے خوارزم شاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں تمہاری سلطنت پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو وسیع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں پرامن تجارت چاہتا ہوں، اور کہا کہ میں چڑھتے سورج کی سرزمین کا حکمران ہوں اور تم ایک ڈوبتے سورج کی معمولی سے حکمران ہو۔ خوارزم شاہ نے اس کے خط کا مثبت جواب دیا اور تجارت کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر چنگیز خان نے ایک تجارتی قافلہ خوارزم روانہ کر دیا۔ قافلے میں چنگیز خان کے ایک سفیر کے ساتھ تقریباً 450 مسلمان تاجر اور 150 منگول پہرے دار تھے۔ یہ قافلہ پاکستان کے شہر اورتار پہنچا، جو خوارزم سلطنت کے بارڈر پر تھا۔ یہاں وہ واقعہ پیش آیا جو خوارزم سلطنت کی بربادی کا باعث بنا۔ قاہر خان نے چنگیز خان کے قافلے پر جاسوسی کا الزام لگا کر سب تاجروں اور محافظوں کی گردنیں اڑا دیں۔ قافلے کا ایک شخص زندہ بچا، جس نے منگولیا پہنچ کر چنگیز خان کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سب سن کر چنگیز خان غضبناک ہو گیا
اور اس نے اپنا سفیر خوارزم شاہ کے پاس بھیجا اور مطالبہ کیا کہ اورتار کے گورنر کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ خوارزم شاہ نے اس کا مطالبہ ماننے کی بجائے اس کے سفیر کا سر قلم کروا دیا۔ اس بات کا جب چنگیز خان کو علم ہوا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ چنگیز خان دوبارہ اس پہاڑی پر چلا گیا جسے وہ مقدس مانتا تھا، اور وہاں بیٹھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے دیوتا کو پکارا اور کہا کہ مجھے طاقت دو، مجھے انتقام لینا ہے۔ اور واپس آتے ہی اس نے علاء الدین کو آخری پیغام بھیجا کہ تم نے میرا مال بھی لوٹ لیا اور میرے سفیر کو بھی قتل کر دیا۔ اب تم میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ میں ایسی فوج کے ساتھ تجھ پر حملہ کرنے والا ہوں کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ 1219 میں چنگیز خان 1,20,000 کی فوج لے کر خوارزم کی طرف نکل پڑا۔ چنگیز خان کے مقابلے میں ترک سلطان کی فوج دگنی تھی، لیکن پھر وہ ایک تاریخی غلطی کر بیٹھا، وہ یہ کہ منگولوں کا براہ راست مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی فوج کو تقسیم کر کے الگ الگ شہروں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ اس کا نتیجہ تباہی کا سبب بنا، کیونکہ منگولوں نے ایک ایک کر کے سارے شہروں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ منگولوں نے اورتار کو 5 ماہ میں فتح کر لیا اور اس کے گورنر کو بھی قتل کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے خوارزم پر بڑی تیزی سے قبضہ کر گیا۔ اب خوارزم بھی چنگیز خان کے قبضے میں آ چکا تھا، لیکن علاء الدین خوارزم شاہ خود کہیں گم ہو گیا۔ خوارزم شاہ نے اپنے بچوں اور عورتوں کو کسی قلعے میں چھپا رکھا تھا، لیکن منگول وہاں تک بھی پہنچ گئے اور انہیں اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب علاء الدین خوارزم شاہ کے ساتھ اس کا ایک بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ اور کچھ وفاداروں کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ کبھی کسی جزیرے تو کبھی کسی کنارے پر پناہ لیتا۔ 1221 میں خوارزم شاہ نے زندگی کی آخری سانس لی۔ سلطان کی وفات کے بعد اس کو دفنانے کے لیے کفن تک بھی نہ تھا، بلکہ اسے انہی کپڑوں میں ہی دفنا دیا گیا۔ جب چنگیز خان کو اس کی موت کی خبر ملی تو اس نے قبر سے نکلوا کر اس کی لاش کو آگ لگوا دی۔ پھر خوارزم شاہ کی والدہ اور حرم کی عورتوں کا بھی جلوس نکالا گیا۔ پھر انہیں خوارزم کی سلطنت کی تباہی کا ماتم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر حرم کی عورتوں کو چنگیز خان کے بیٹوں اور جنرلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب صرف خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین ہی بچا ہوا تھا۔ خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین جان بچا کر بھاگ نکلا۔ اب صرف وہی منگولوں کے خلاف مسلمانوں کی جنگ آزادی کی ایک علامت بن چکا تھا۔ جلال الدین کو اب افغانستان غزنی کی طرف جانا تھا، کیونکہ وہاں اس کے حامی غزنی میں جمع ہو رہے تھے۔ چنانچہ جلال الدین اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ترکمانستان پہنچا۔ ترکمانستان سے اسے افغانستان جانا تھا۔ راستے میں منگولوں کے کئی قلعے آتے تھے، لیکن جلال الدین انہیں شکست دیتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب وہ غزنی پہنچا تو خوارزمی سلطنت کے 50,000 سپاہی اس کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب منگولوں کے خلاف ایک جرنیل تیمور ملک بھی ساتھ شامل ہو گیا۔ فروے کے علاقے خجند کا گورنر تھا۔ اس نے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک جزیرے پر مورچہ بند ہو کر منگولوں کا خوب مقابلہ کیا۔ اس کے بعد وہ منگولوں کا گھیرا توڑ کر افغانستان کی طرف فرار ہو گیا۔ جب جلال الدین غزنی پہنچا تو تیمور ملک 30,000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس کے پہنچنے سے جلال الدین کی قوت مزید بڑھ گئی۔ اب 80,000 فوج منگولوں کے خلاف مقابلے کے لیے تیار تھی۔ خیر پھر چنگیز خان کا داماد ایران کے شہر نیشا پور کے محاصرے میں مارا گیا۔ چنگیز خان کے لیے یہ ایک المناک خبر تھی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے تولی خان کو بدلہ لینے کے لیے نیشا پور بھیجا۔ چنگیز خان کے داماد کا انتقام اس طرح لیا گیا کہ پہلے اس شہر کو آگ لگا دی گئی اور وہاں پر کسی بھی انسان کو زندہ نہ چھوڑا، یہاں تک کہ شہر کے جانوروں کو بھی جلا کر راکھ کر ڈالا۔ چنگیز خان اپنے داماد کا انسانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بدلہ لے رہا تھا کہ چنگیز خان کو ایک اور صدمہ پہنچا دیا گیا۔ وہ یہ کہ افغانستان کے شہر بامیان کے قلعے کے باہر چنگیز خان کے پوتے کی بھی تیر لگنے سے موت واقع ہو گئی۔ یہ سن کر چنگیز خان مزید غضبناک ہو گیا اور پھر خود فوج کو لے کر بامیان پہنچ گیا اور نیشا پور کی طرح یہاں بھی سارے شہر کو تباہ کر ڈالا۔ چنگیز خان نے یہ حکم دیا کہ کوئی ایسا زندہ نہ بچے جو سانس لیتا ہو۔ اب اس کے بعد منگولوں کا اگلا ٹارگٹ جلال الدین تھا۔
چنگیز خان نے اپنے ایک جرنیل کو 40,000 کا لشکر دے کر جلال الدین کے تعاقب میں بھیج دیا۔ افغانستان کے قریب پروان میں جلال الدین منگول فوج کے مقابلے میں آ گیا اور منگولوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے، لیکن کچھ منگول سپاہی اس کے قبضے میں آ گئے۔ اب ان قیدیوں کا ایسا حشر کیا گیا جیسے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ان کے کانوں میں کیل ٹھکوا دیے گئے، کسی کی گردنیں اڑا دیں اور کچھ کو تو شہر کی عوام کے ہاتھوں دے دیا اور ان کو عبرتناک موت دی گئی۔ یہ سب سن کر چنگیز خان دوبارہ اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ چنگیز خان وہاں پہنچتا، جلال الدین کے 2 جرنیلوں کی خزانے کی تقسیم کو لے کر اختلاف ہو گئے۔ جلال الدین نے ایک کے حق میں فیصلہ کیا تو دوسرا جرنیل اپنی 30,000 کی فوج لے کر ان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ اب جلال الدین منگولوں سے بچنے کے لیے افغانستان کے راستے سے ہو کر پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ بڑھتے بڑھتے کالا باغ تک آن پہنچا۔ اس کی فوج دریائے سندھ کو پار کرنے کی تیاری میں تھی کہ پیچھے سے چنگیز خان نے حملہ کر دیا، اور اب جلال الدین کے پاس مقابلہ کرنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا، تو اس نے اپنے سپاہیوں کی کشتیاں جلوا دیں اور میدان جنگ میں اتر گیا۔ جب جلال الدین نے اپنے لشکر کو ہارتے دیکھا تو اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ خیر پھر دریا سے نکل کر اس نے دلی کے سلطان التمش سے رابطہ کیا اور چنگیز خان کے خلاف مدد مانگی، لیکن چنگیز خان کا لوگوں پر اتنا روب بن چکا تھا کہ اس نے مدد سے انکار کر دیا، اور ادھر چنگیز خان نے جلال الدین کے پیچھے اپنی فوج کو بھیج دیا۔ منگولوں نے ہمیشہ کی طرح پنجاب سے سندھ تک قتل و غارت شروع کر دی۔ انہوں نے ملتان کا بھی محاصرہ کر لیا، لیکن وہ ملتان کی گرمی برداشت نہ کر سکے اور پھر محاصرہ اٹھا کر واپس بھاگ نکلے۔ جلال الدین 2 سال تک لاہور میں چھپا رہا اور مسلمان حکمرانوں سے چنگیز خان کے خلاف مدد مانگتا رہا، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ پھر جلال الدین وہاں سے روانہ ہو کر سندھ میں ایک کشتی پر بیٹھ کر ایران میں پہنچ گیا۔ وہ مرتے دم تک منگولوں کے خلاف جد و جہد کرتا رہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ 1231 میں ترک کے ایک علاقے دیار بکر میں اکیلا بیٹھا تھا کہ اس پر ڈاکو نے حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ خیر چنگیز خان کا یہ دشمن بھی مر چکا تھا، اور اب چنگیز خان 60 سال کی عمر تک پہنچ چکا تھا، لیکن چنگیز خان موت سے ڈرتا تھا۔ وہ لمبی اور نہ ختم ہونے والی زندگی چاہتا تھا، لیکن یہ تو خدا کا اٹل فیصلہ ہے کہ جس بشر نے اس دنیا میں سانس لی اس نے ہر صورت موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنگیز خان نے چین کی ایک پیشوا چنگ چونگ سے ہمیشہ زندہ رہنے کا راز پوچھا۔ چنگ چونگ نے کہا کہ اگر تم اپنے ازدواجی معاملات پر شراب کو ترک کر دو تو تم لمبی عمر پا سکتے ہو، لیکن چنگیز خان یہ بات سن کر مایوس ہو گیا، کیونکہ وہ لمبی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی چاہتا تھا، جو کہ ناممکن ہے۔ 1225 میں چنگیز خان منگولیا چلا گیا۔ اس وقت وہ دنیا کا سب سے بڑا حکمران بن چکا تھا، لیکن وہ عام منگولوں کی طرح خیموں میں رہتا اور سادگی کی زندگی گزارتا۔ چنگیز خان کو اپنی اولاد میں سے جوچی خان زیادہ پیارا لگتا تھا اور اسی کو وہ اپنا جان نشین مقرر کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھا بلکہ وہ ایک حرام کا تھا۔ خیر پھر اس کے دوسرے بیٹے چغتائی خان نے کہا کہ ہم مرکز قبیلے کی اولاد کو اپنا جان نشین نہیں مان سکتے۔ اس بات پر جوچی اور چغتائی میں لڑائی ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر چنگیز خان نے اپنے تیسرے بیٹے اختائی خان کو جان نشین مقرر کر دیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ چنگیز خان کی جوچی خان کے ساتھ اختلافات ہو گئے۔ پھر چنگیز خان نے جوچی خان کو زہر دے کر ہلاک کروا ڈالا۔ 1226 میں چنگیز خان ایک بغاوت کو چلنے کے لیے نکل پڑا۔ وہاں بغاوت ختم کرنے میں تو وہ کامیاب ہو گیا، لیکن زندگی کی جنگ ہار گیا۔ اس کی موت کی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ جنگ میں اس کی ٹانگ پر تیر لگنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تیر لگنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں انفیکشن ہو گیا اور بالآخر 1227 میں چنگیز خان ٹر گیا۔ اس کے بیٹے اختائی خان نے 40 کنواری لڑکیوں کو مروا کر دریائے عنان کے کسی کنارے کے قریب چنگیز خان کی قبر میں دفن کروا دیا۔ منگولوں میں ایک رسم تھی کہ
کہ قبر کے نشان تک ختم کر دیے جاتے، لیکن چنگیز خان کی قبر کا نام و نشان ختم کرنے کی تو حد ہی پار کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ اسے دفنانے اور دیکھنے والے لوگوں تک کو قتل کروا دیا گیا، اور پھر اس کی قبر پر 800 گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ قبر کا نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ پھر ان گھوڑ سواروں کو بھی قتل کر دیا گیا، اور غضب تو یہ ہوا کہ ان قتل کرنے والوں کے بھی سر قلم کروا دیے گئے، اور پھر آس پاس کے جانوروں کو بھی قتل کر دیا۔ عجیب بات ہے ویسے، جیسے انسانی جان ہی کوئی مذاق ہو گیا، جسے چاہ قتل کروا دیا۔ پھر دریا کا رخ موڑ کر قبر پر سے گزار دیا گیا۔